السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو آج کی اس ویڈیو میں دیکھیں گے کیا ڈراپ شپنگ کا کاروبار اسلام میں جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ الرحمن الرحیم۔ ڈراپ شپنگ کے کاروبار کا حکم۔ یہ ایک سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، ڈراپ شپنگ کا کاروبار کیا ڈراپ شپنگ حرام ہے؟ میں کچھ وقت سے ڈراپ شپنگ کر رہا ہوں۔ اس میں ہم کوئی بھی پروڈکٹ کی تصویر اپنے اسٹور پر لگاتے ہیں جبکہ وہ پروڈکٹ ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ جب ہمیں آرڈر آتا ہے تو ہم خریدار کا ایڈریس کاپی کر کے پیسٹ کر کے اسے دے دیتے ہیں جو اس پروڈکٹ کا اصل میں بزنس کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی جو شخص بزنس کر رہا ہے نا، جو کمپنی بزنس کر رہی ہے، آپ نے کیا کیا، اپنی شاپ پہ یا اپنی ویب سائٹ پہ وہ پروڈکٹ اس کی لگا دی، لوگ دیکھ دیکھ کے آپ سے خرید رہے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے۔ کیا یہ حلال ہے یا حرام؟ جبکہ جس کسٹمر نے ہم سے وہ چیز خریدی ہے اگر اس کو پسند نہ آئے تو وہ اپنے پیسے واپس لے سکتا ہے، پروڈکٹ ریپلیس کر سکتا ہے۔ محمد عمیس میرپور خاص سے۔ دیکھیں، کسی بھی معاملے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس کو پسند آئے تو وہ واپس کر سکتا ہے، پسند نہ آئے تو واپس نہیں کر سکتا۔ اس طرح کی کوئی چیز کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے حلال و حرام ہونے سے۔ اصل جو مسئلہ ہے نا، خوب سمجھ لیں، ڈراپ شپنگ ہو یا آن لائن اور کسی طرح سے آپ ٹریڈنگ کر رہے ہیں، دو چیزیں شریعت میں ذہن میں رکھیں۔ جب تک کوئی چیز آپ کے قبضے میں نہیں آئی، آپ آگے اسے فروخت نہیں کر سکتے۔ لا تبع ما لیس عندک، صحیح حدیث ہے کہ جو چیز تمہارے پاس موجود نہیں ہے آپ اسے آگے بیچ نہیں سکتے۔ جو چیز آپ کے رزق اور زمان میں نہیں ہے وہ آپ آگے نہیں بیچ سکتے۔ مثال کے طور پر آپ نے ڈراپ شپنگ میں یہ کیا کہ آپ نے اپنی شاپ پہ لگا دیا کہ جی یہ پروڈکٹ ہے، جو لینا چاہے، آرڈر آیا آپ نے وہ بیچ دی، ٹھیک ہے نا، بائی کر دیا آپ نے، حالانکہ آپ کے پاس ابھی ہے نہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کمپنی کو آرڈر کیا کہ ڈائریکٹ فلاں شخص کے گھر میں یہ چیز پہنچوا دیں۔ وہ کمپنی جب فلاں شخص کے گھر میں یہ چیز پہنچوائے گی، درمیان میں اگر وہ چیز کمپنی سے ضائع ہو گئی تو آپ کا نقصان نہیں ہے، اس میں کمپنی کا نقصان ہے۔ اس کا مطلب آپ نے اس چیز کا رسک لیا ہی نہیں ہے، تو اس لیے اس کا پروفٹ بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو اس میں دو کام آپ کریں، یا تو آپ ایسا کریں کہ سیدھا جو بے غبار طریقہ ہے وہ چیز آپ اپنے قبضے میں لیں اور قبضے میں لے کے آگے کسٹمر کو فروخت کریں۔ اور جو آپ نے اشتہار بنایا ہے نا، عام طور پہ لکھا ہوتا ہے بائی ناؤ، یہ لکھا ہوتا ہے جو بھی ویب سائٹ کے ذریعے چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں نا، تو بائی ناؤ کو بجائے آپ یہ کر دیں آرڈر ناؤ، یعنی اس چیز کا آرڈر کریں آپ۔ ابھی آپ اس کو بیچے نہیں، اس کو خریدنے کا نہیں لارے رپے دیں کہ یہ خرید لو ہم سے، بلکہ آپ اس کو کہیں کہ آپ آرڈر کریں اور ہم آپ کو یہ فروخت کریں گے۔ اس کی مثال ایسے ہے نا کہ جیسے آپ میڈیکل اسٹور جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں بھائی پیناڈول چاہیے مجھے، وہ کہتا ہے بھائی پیناڈول تو میرے پاس نہیں ہے، آپ آرڈر کریں تو میں منگوا دوں گا، تو آپ اس کو آرڈر کرتے ہیں، وہ منگوا کے آپ کو بیچ دیتا ہے، تو وہ اپنے قبضے میں لیتا ہے میڈیکل اسٹور والا، پھر آپ کو بیچ دیتا ہے وہ۔ لیکن اگر آپ گئے میڈیکل والے سے، آپ نے کہا کہ پیناڈول ہے، وہ کہتا ہے نہیں ہے، کہہ رہے آپ مجھے بیچ دیں، اور بے شک آپ کے پاس نہیں ہے لیکن مجھے آپ بیچ دیں، تو اور میڈیکل والے نے بھی کہا کہ بیچ دی اور پھر کسی بندے کے ذمہ لگا دیا ان کے گھر پہنچا دو، تو یہ ناجائز ہو جائے گا، اس لیے کہ جب ایک چیز اس کے قبضے میں نہیں ہے اس نے بیچی کیسے؟ تو بے غبار طریقہ کیا ہے ڈراپ شپنگ کا کہ آپ بائی ناؤ کے بجائے آپ آرڈر ناؤ کا لفظ لکھوا دیں کہ بھئی آپ آرڈر کریں، وی ول سیل یو، ہم آپ کو وہ چیز بیچیں گے۔ اس طرح کی کوئی اناؤنسمنٹ آپ اپنی ویب سائٹ پہ یا پروڈکٹ پہ لکھ دیں آپ، ٹھیک ہے نا، کہ ہم آپ کو یہ بیچیں گے، آپ آرڈر کریں۔ اس میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ایک طریقہ تو یہ کمپنی سے آپ خود اپنے قبضے میں لیں اور قبضے میں لا کے پھر آپ دوبارہ سے ایگریمنٹ کریں کسٹمر کے ساتھ کہ ہاں بھائی خریدتے ہو کہ نہیں خریدتے، بے شک اس کے گھر اپنے نمائندے کو بھیج دیں، آپ اس کو بولیں بھائی یہ چیز ہے آپ نے لینی ہے، نہیں پسند آ رہی تو واپس کر دو، لینی ہے تو لے لو۔ تو جیسے ہی وہ قبضہ کرے گا اور آپ کو پیمنٹ کرے گا تو وہ مالک بن جائے گا اس کا۔ تو ایک طریقہ یہ کہ آپ اپنے قبضے میں لیں، ایک طریقہ یہ کہ اپنے قبضے میں نہیں، اپنے کسی وکیل کے قبضے میں دلوا دیں اس کو۔ مثال کے طور پر آپ نے آرڈر ناؤ کا یہ لیبل لگایا، سامنے کسٹمر نے آپ سے کہا ٹھیک ہے جی مجھے چاہیے، آپ نے اپنا بندہ خود نہیں گئے کمپنی کے پاس، اپنا بندہ بھیجا کہ بھئی یہ چیز وہاں سے اٹھاؤ
اور فلاں کے گھر پہنچا دو. تو اس نے وہاں سے اٹھائی اور کسٹمر کے گھر پہنچا دی. تو جب وہ اٹھائے گا نا تو وہ آپ کا وکیل ہے, تو وکیل کا قبضہ آپ کا قبضہ کہلاتا ہے. یعنی کمپنی انتظام نہ کرے کوئی بندے کے انتخاب کا, اور اس کی ذمہ داری جو رسپانسبلٹی ہے وہ کمپنی کی نہ ہو بلکہ وہ آپ کی رسپانسبلٹی ہو کہ فلاں سے چیز اٹھا کے فلاں کے گھر پہنچانی ہے, وہ وکیل آپ کا ہوگا. تو جب وہ پہنچائے گا تو جب پھر اس کے بعد بارگیننگ ہوگی, بھئی یہ چیز ہے, اتنی قیمت آپ نے بتائی تھی تو اب آپ لے لیں. وہ نہیں لینا چاہے تو واپس کر دے, اس کی مرضی ہے. یعنی آپ قبضہ کریں یا آپ کی طرف سے کوئی نمائندہ قبضہ کرے. تیسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے جو تھوڑا سا نامناسب ہے لیکن یہ بھی مجبوری میں یہ بھی جائز ہے کہ آپ نے پروڈکٹ پہ لکھوا دیا کہ بھئی آرڈر کریں آپ یہ چیز. کسٹمر نے آرڈر کی, آپ نے کسٹمر کو ایک آپشن دیا, وہ اناؤنسمنٹ پہلے سے لکھ کے لگا دیا کہ آپ یہ چیز اپنے قبضے میں لیں گے تو اس کے بعد ہم دوبارہ سے خرید و فروخت کا ایگریمنٹ کریں گے. یعنی کسٹمر نے یہ چیز جو بھی پروڈکٹ آپ بیچنا چاہ رہے ہیں وہ اپنے قبضے میں لی, آپ کا نمائندہ بن کے. آپ اس سے بولیں کہ بھائی میرے نمائندہ بن کے کمپنی جب تمہیں ایک چیز دینے کے لیے آئے گی تم میری طرف سے نمائندے بن کے اس پہ قبضہ کر لینا, اور تو تمہارا قبضہ میرا قبضہ ہوگا. اس کے بعد میں دوبارہ نئے سرے سے تم سے ایک معاہدہ کروں گا. یہ تھوڑا پیچیدہ ہے, لوگوں کو کسٹمر کو سمجھ بھی نہیں آتا یہ ہو کیا رہا ہے. اس لیے پہلے دو طریقے زیادہ مناسب ہیں, بے غبار طریقے ہیں, تو ان پر عمل کیا جائے. اور اگر آپ نے یہ تکلف نہیں کرنا, آپ کہہ رہے ہو نہیں بھائی میں آرڈر ناؤ کا نہیں رکھواؤں گا بلکہ میں نے اس کو بائے ناؤ ہی کرنا ہے, ابھی بیچنا ہے, تو پھر میں نے جیسے بتایا کہ ایک چیز آپ کے قبضے میں نہیں آئی ہے آپ آگے فروخت نہیں کر سکتے. البتہ کمیشن ایجنٹ بن سکتے ہیں آپ پھر کمپنی کو صاف لفظوں میں یہ بتائیں کہ کمپنی سے کوئی لائسنس لے لیں یا کوئی بھی جو ہے نا اپروول لے لیں کہ بھئی ہم آپ کی پروڈکٹ مارکیٹ میں بیچیں گے تو جتنے کی بکے سارا پروفٹ آپ کا ہوگا, ہمیں پر پروڈکٹ پہ یہ کمیشن چاہیے, ہمیں ایک دفعہ خرید و فروخت پہ جو ہے نا ہمیں یہ کمیشن چاہیے. اس کی مثال ہے جیسے دلالی کی اجرت ہوتی ہے, وہ کیا کرتا ہے کہ بھئی دو کسٹمر کو اور بائر جو ہے نا سیلر کو آپس میں ملا دیتا ہے, بائر کو اور سیلر کو, اور درمیان میں اپنا ایجنٹ لے کے نکل لیتا پتلی گلی سے. تو اس میں آپ ذمہ دار نہیں ہوں گے بلکہ آپ نے کیا کیا, کمپنی اور کسٹمر کا آپس میں لنک کرا دیا. آپ نے بولا بھائی یہ چیز میری, یعنی کمپنی کو آپ نے بولا کہ بھئی آپ ہمیں ایک جو ہے وہ کوئی لائسنس دے دیں کہ ہم آپ کی طرف سے کمیشن ایجنٹ ہیں, ہم نے آپ کی ایک برانچ کھولی ہوئی ہے. کوئی بھی جو بھی ٹرم مارکیٹ میں چل رہی ہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں. خلاصہ اس کا یہ ہوگا کہ آپ کمپنی کے وکیل ہوں گے اس چیز کو بیچنے میں, وکیل بالاجرہ, اور کمپنی کی وہ چیز جب آپ کسٹمر کو بکوائیں گے تو آپ نے اپنا ایک لگا بندہ کمیشن لینا ہے اس میں. تو یہ بھی جائز ہے. تو اس لیے پہلا طریقہ استعمال کریں, وہ بالکل بے غبار ہے. تھوڑا تکلف کرنا پڑے گا تاکہ لوگ حرام سے بچیں. آج کل لوگ ایسا ہو رہا ہے کہ خرید و فروخت کے مسائل میں شریعت کا خیال نہیں کر رہے. تو دو پارٹیوں کے درمیان کمیشن ایجنٹ بن کے نفع لینا جائز ہے, اور اگر آپ کسی کی چیز بیچنا چاہتے ہو تو بیچنے کا وعدہ کر سکتے ہو. بیچ نہیں سکتے جب تک کہ آپ اس کو قبضے میں نہ لے لیں. تو بیچنے کا وعدہ آپ کر سکتے ہیں, بیچیں گے جب آپ پہلے قبضہ کریں اس کے بعد آپ بیچیں. تو بیچنے کا وعدہ آپ کے لیے جائز ہے, بیچنا جائز نہیں ہے.